ایک اجنبی دیہاتی، ایک نئی بستی، ایک پردہ دار باوقار عورت اور ایک ایسا فتنہ جو خاموشی سے پنپ رہا تھا، مگر ایک سوال نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ کبھی کبھی خاموش کردار وہ طوفان لا سکتے ہیں جو بڑے بڑے ضمیروں کو جھنجھوڑ دیتے ہیں۔ دیہاتی نوجوان نے اپنی برادری کی ایک شریف، پردہ دار، با اخلاق اور دیندار لڑکی سے شادی کی۔ شادی کو 1 سال ہی گزرا تھا کہ اس کا اپنے قریبی رشتہ دار سے سخت جھگڑا ہو گیا۔ بات اتنی بڑی کہ اس نے غصے میں آ کر اسے قتل کر دیا اور برادری کے رواج کے مطابق وہ اپنی بیوی کو لے کر علاقے سے دور کسی ضلع کی طرف نکل گیا، جہاں وہ ایک دوسری برادری کے گاؤں میں جا کر بس گیا۔ وہ اکثر گاؤں کے چودھری کے ڈیرے پر بیٹھتا تھا، جیسے دوسرے مرد بیٹھتے ہیں۔ بات چیت، مشورے، گپ شپ سب چلتا۔ ایک دن چودھری کا گزر اس کے گھر کے سامنے سے ہوا اور اس نے اس کی بیوی کو دیکھا۔ نہایت ہی باحیا، خوبصورت اور باوقار عورت۔ چودھری کے دل میں فتنہ جاگ اٹھا۔ دل و دماغ پر ایسا چھا گئی کہ ایک شیطانی خیال آ گیا کہ کسی طرح خاوند کو گھر سے دور بھجوا دوں اور موقع پا کر عورت کو تنہا کر کے اپنا مطلب نکالوں۔ چودھری ڈیرے پر آیا، سب بیٹھے تھے، ان میں وہ نوجوان بھی تھا۔ چودھری نے کہا، مجھے پتا چلا ہے کہ فلاں علاقے میں بہت اچھی چراہ گاہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ 4 آدمی بھیجوں جو جا کر دیکھ آئیں۔ اس نے 4 افراد منتخب کیے اور ان میں وہ نوجوان بھی شامل تھا۔ چاروں روانہ ہو گئے۔ جگہ دور تھی، 3 دن کا راستہ تھا۔ رات کو چودھری نے موقع دیکھا اور چپکے سے اس کے گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر میں بیوی اکیلی تھی اور سو رہی تھی۔ چودھری اندھیرے میں دیوار سے ٹکرا گیا۔ زور کی آواز ہوئی، عورت جاگ گئی اور ڈرتے ہوئے بولی، کون ہے؟ چودھری بولا، میں ہوں، وہی چودھری جس کے گاؤں میں تم لوگ آئے ہو۔ عورت بولی، خیریت ہے چودھری صاحب، اس وقت کیا کام پڑ گیا؟ چودھری بولا، جب سے تمہیں دیکھا ہے دل بے چین ہے، تم سے دل لگا بیٹھا ہوں، چاہتا ہوں تم میری ہو جاؤ۔ عورت نے پورے وقار سے جواب دیا، ٹھیک ہے، اگر واقعی تم چاہتے ہو تو پہلے میرے ایک سوال کا جواب دو۔ اگر صحیح دیا تو پھر جیسا کہو گے ویسا ہوگا۔ چودھری نے خوش ہو کر کہا، پوچھو، شرط منظور ہے۔ عورت نے کہا، جیسے گوشت خراب ہونے سے بچانے کے لیے اس پر نمک چھڑکا جاتا ہے، تو بتاؤ اگر نمک ہی خراب ہو جائے تو اسے کون ٹھیک کرے گا؟ سوچ کر آنا، جلدی نہیں ہے۔ چودھری رات بھر سوچتا رہا مگر سمجھ نہ سکا۔ اگلے دن ڈیرے پر سب لوگ بیٹھے تھے۔ اچانک سب سے وہی سوال پوچھا۔ ہر ایک نے اپنی سمجھ سے جواب دیا مگر چودھری مطمئن نہ ہوا۔ ڈیرے میں ایک بزرگ بیٹھے تھے، بڑے ہی سمجھدار، دیندار اور عقل والے۔ وہ خاموش رہے۔ جب سب چلے گئے وہ بیٹھے رہے۔ چودھری نے ان سے کہا، تم نے کیوں جواب نہیں دیا؟ بزرگ بولے، میں اکیلے میں بات کرنا چاہتا تھا۔ یہ سوال دراصل ایک پرانی حکمت کا شعر ہے۔ اے قوم کے عقل مند لوگوں، اے معاشرے کے، اگر نمک ہی خراب ہو جائے تو اسے کون ٹھیک کرے گا؟ اگر میں غلط نہیں سمجھا تو تم ایک باعزت، باپردہ اور دیندار عورت پر غلط نظر ڈالی، لیکن اس نے تمہیں عزت دی، تمہیں شرمندہ نہیں کیا، نہ ہی تمہیں بدنام کیا، بس ایک سوال کر کے تمہارے ضمیر سے ٹکرا دیا۔ وہ کہنا چاہ رہی تھی، جب گوشت خراب ہوتا ہے تو نمک اسے بچا لیتا ہے، لیکن اگر خود نمک ہی خراب ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی جب عام لوگ بگڑیں تو چودھری یا بزرگ سنبھالتے ہیں، لیکن اگر خود چودھری بگڑ جائے تو اسے کون سنوارے گا؟ یہ سن کر چودھری کا دل کانپ گیا، شرمندگی سے سر جھک گیا، آنسو نکل آئے اور اس نے کہا، اللہ تمہیں سلامت رکھے، تم نے میری آنکھیں کھول دیں۔ میری خطا کو ڈھانپ لو جیسے اللہ ڈھانپتا ہے۔ اور شاعر کہتا ہے، گوشت تو نمک سے بچ جاتا ہے، پر اگر نمک ہی خراب ہو جائے تو پھر کیا بچائے گا؟ اور میں کہتا ہوں، اگر باپ بگڑ جائے
तो औलाद कौन संवारे। अगर उस्ताद बिगड़ जाए तो नस्लों को इल्म कौन दे, और अगर रहनुमा बिगड़ जाए तो कौम का मुस्तकबिल कौन बचाए। दानाओं की मजलिस में बैठो, नादानों की सोहबत में सिर्फ दिल ही नहीं नस्लें भी बर्बाद हो जाती हैं। कहानी खत्म हो गई दोस्तों, मगर सवाल बाकी है। अगर नमक ही खराब हो जाए तो इसे कौन संवारेगा। याद रखो, जब रहनुमा बिगड़ जाए, बाप राह से हट जाए या उस्ताद भटक जाए तो सिर्फ एक नस्ल नहीं, पूरी कौम अंधेरे में चली जाती है। इसलिए सच्चे किरदार, मजबूत ज़मीर और दीनदार मिजाज को अपना ज़ादे राह बनाओ, क्योंकि यही असल तहफ़्फ़ुज़ और यही असल इज्जत है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। शुक्रिया।